سے یہاں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اب ذرا قلب ماہیت کا اندازہ کیجئے، وہی شخص جو کہہ رہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، وہ آج اس وطن کو ایک سب سے بڑا بت قرار دے کر اور اس کا قلع کما کرنے کے لیے کس قدر زوردار الفاظ جو ہے، اور یہی دوسری طرف یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے۔ یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے، یہ 18ویں صدی سے یورپ میں شروع ہوا۔ نیشن سٹیٹ، ایک ملک میں رہنے والے سب شہری ہیں، برابر ہیں، اور ان کے اندر مذہب کا اختلاف ہو، یہ اس کا کوئی حیثیت نہیں۔ مذہب تو پرائیویٹ معاملہ ہے، ہاں جو سرکاری سطح پر ہوگا معاملہ، اجتماعی معاملات جو ہے وہ کسی مذہب سے طے نہیں ہوں گے۔ یہ نیشن سٹیٹ کا تصور، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے ایک ان کے تختہ جو ہے، منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ خیبر، غزوہ خیبر سے کہیں بڑھ کر یہ دین و وطن کا مارکہ، کہ ہمارے نزدیک ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین ہے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے۔ یہ جو مارکہ دین و وطن ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں وہ رول بھی پلے کیا کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے دین اکبری کا قلع کما کرنے میں ادا کیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی کے بروز کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ اقبال، اور ان کو جو گہری نسبت تھی۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ ملت کا سرمایہ تو سارا کا سارا جو ہے ایمان بالرسالت سے۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کے خطوط پڑھیے، سب سے زیادہ زور اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول۔ جس کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی تھی دین الہی کے ذریعے سے اکبر نے، اس کو دوبارہ مستحکم کیا ہے وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے۔ مسئلہ یہ کہ ایک وطن پرست انسان ہے، وطنیت ایک نظریہ ہے، سیاسی تمدنی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وطن کی محبت تمام محبتوں پر بالا تر ہو جائے۔ قوم پرست انسان آپ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں قوم کی محبت تمام محبتوں سے بالا تر ہو جائے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جدید چونکہ تصورات ہیں، یہ نیشنلزم کا جو بھوت آج پوری دنیا کے سروں پر سوار ہے، ہمارے علماء اس سے واقف نہیں ہیں بالعموم۔ اس کو پہچاننے والا وہی شخص ہو سکتا تھا جس نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں خود اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ جدید فکر، جدید تہذیب، جدید تمدن کو اندر سے جا کر جس نے دیکھا تھا، وہ شخص تھا کہ جس نے اس کو پہچانا کہ یہ وطنیت کا نظریہ جو ہے اس دور میں یہ سب سے بڑا شرک ہے، اس لیے کہ اس میں وطن کی محبت کو تمام محبتوں پر بالا تر کیا جاتا ہے۔ وطن کی جے، یہ کیا ہے؟ وطن کی عظمت کا ترانہ ہے جو اب آپ گاتے ہیں کھڑے ہو کر، یہ اس کی عبادت ہے جو آپ سر انجام دیتے ہیں۔ وطن کے جھنڈے کو سلامی جو دی جاتی ہے، حقیقت میں اس دور کے شرک کے سب سے بڑے مظاہر یہ ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کو پہچانا کس نے؟ اس مرد قلندر نے جو جانتا تھا کہ وطنیت گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ یہ بات، یہ جو آپ نے وطن کا لفظ کہیں پڑھ لیا، اور یہ جو آج کی سیاست ہے اس میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن
तकरीबन 1 सदी से नेशन स्टेट्स वतन की बुनियाद पर कौमियत, वतन महबूब तरीन शय, जो शय मेरे वतन के लिए सही है वो मैं करूंगा, चाहे वो गलत हो, वो हराम हो, अल्लाह के कानून के खिलाफ हो, लेकिन मेरे वतन के लिए होगा। वतन जिंदाबाद। ये वतन परस्ती है। इस वतन परस्ती के मजहब की एक नमाज भी है। तिराना हो रहा है तो खड़े हो जाओ, कुनूत, खड़े हो जाना इबादत का हिस्सा है। उसका झंडा सलामी दो। ये वतन के माबूद के रिचुअल्स हैं, मजहब वतनीयत। इसीलिए इकबाल ने कहा था, इसको समझा नहीं किसी ने भी, इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और, साकी ने बिना की रविशे लुत्फ सितम और, तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और। आज का सनम, आज का बुत कौन है? तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और। इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन। खुदा परस्ती, ये वतन की लकीर से तुम और हो गए, मैं और हो गया। लकीर, इंसानियत मुनकसिम। जो तुम्हारे वतन के लिए ठीक है वो तुम करोगे, चाहे वो अखलाकन गलत हो, और जो मेरे वतन के लिए ठीक है वो मैं करूंगा, चाहे अखलाकन गलत हो। ये कौन सा दीन है? यहां तो वतन तुम्हारा माबूद बन गया। पाकिस्तान में बड़ा शोर उठा था जब मैंने कहा था कि झंडे को सलामी देना शिर्क है और तराने के वक्त खड़ा हो जाना शिर्क है। और मैं कभी भी तकरीबात में जाता हूं, इकबाल डे हो रहा है, कुछ और हो रहा है, मैं उन तकरीबात का मुकर्रिर नहीं हूं, लेकिन जब बहुत जोर देते चला जाता हूं। लेकिन वहां तराना पड़ा जाता, मैं बैठा रहता हूं, मैं खड़ा नहीं होता। और उस पर चेबे गोइयां होती हैं अखबारात के अंदर कि मेरे नजदीक ये वतन की नमाज पढ़ रहे हो तुम, तुम्हारा ये कुनूत और वतन का तराना, उसमें हम्द हो रही है वतन की। ये क्या है? आज के दौर का बदतरीन शिर्क, शिर्क फिल मोहब्बत। लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है, तो खालिक का कानून ऊंचा है, खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है। फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज देता है, लेकिन हमें जान किसने दी? देश ने या खालिक ने? खुदा ने दी। ये हवा जो है, ये हवा के बिना 5 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कितना? 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। किसने दी? देश ने या अल्लाह ने? खुदा ने। देश ने भी हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं देश के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी देशभक्त हूं। देशभक्त के मानी क्या? अगर आप बोलते देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो मैं देशभक्त नहीं हूं। अगर देश की तरक्की चाहता हूं, हाँ मैं हूं देशभक्त। तो देशभक्त के मानी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो ये गलत है। इबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूं, अल्लाह की करता हूं, खुदा की करता हूं। लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, वहां का कानून अगर इस्लाम के खिलाफ है, तो मैं उस देश के कानून के खिलाफ जाऊंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले मोहब्बत करता हूं खालिक से, खुदा से, अल्लाह से।